الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آدھی رات کو سحری کرنا اور پھر سو جانا اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا حتیٰ کہ سورج نکل آئے، کیا اس عمل سے روزہ ہو جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں سحری کے حوالے سے بہت سارے احباب افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کہیں سحری کے حوالے سے اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ آدھی رات کو سحری کر کے سو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز فجر بھی نہیں پڑھتے، اور کہیں اس طرح کی زیادتی بھی سامنے آتی ہے کہ نماز فجر کے لیے اذان فجر ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو افراط و تفریط ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ اس حوالے سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری میں تاخیر کو پسند فرمایا ہے، بلکہ فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر واخر السحور، میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک لوگ افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتے رہیں گے۔ تو سحری میں تاخیر کا معنی یہ ہے بالکل جب وقت قریب آ چکا ہو اس وقت انسان بیدار ہو اور سحری کا کھانا کھائے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سحری کرنے کے بعد جلدی مسجد جایا کرتا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کو پا سکوں، یعنی سحری کھائی، اذان ہوئی اور اس کے کچھ دیر بعد نماز فجر کھڑی ہو گئی۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کا کھانا کھایا، آپ نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ سیدنا انس نے پوچھا زید بن ثابت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان میں کتنا وقفہ تھا؟ تو فرمایا کہ 50 آیات کی تلاوت کے بقدر۔ یہ ہے سحری میں تاخیر، کہ آپ سحری کھا کر فارغ ہوں اور اذان فجر ہو جائے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1 فائدہ کہ آپ نے سحری کو جو کہ مبارک کھانا ہے بابرکت وقت میں کھایا ہے۔ نمبر 2 یہ وقت کہ آپ سحری کا کھانا کھا کر فارغ ہوں اور اذان فجر ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری کا وقت ہے۔ نمبر 3 آپ کو باجماعت نماز میسر آ جائے گی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد آپ کا فوراً نہ لیٹنا، نماز پڑھنا، پھر قرآن کی تلاوت کرنا، سورج نکلنے تک وہیں بیٹھے رہنا، اشراق پڑھ کے گھر آنا، یہ ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے جس سے آپ کو حج عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور آپ کی صحت کے لیے یہ چیز بھی کہ آپ کا کھانا ہضم ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ کچھ دیر کے لیے نیند کرنا چاہتے ہیں یقیناً آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ پھر ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اینڈ ٹائم پر سحری کرتے ہیں تو آپ کے روزے کا دورانیہ بنسبت اس کے کہ آپ آدھی رات کو سحری کریں کم ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کے طریقہ کار کو اختیار کرنا، یہ مبارک پہلو سامنے آتا ہے۔ اور دوسرا پہلو جو ہے وہ تاخیر کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں افراط کا شکار اس طرح ہوتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی کھا رہے ہوتے ہیں، یہ تو قطعاً درست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں ایک اذان ہو چکی ہے ابھی دوسری اذان ہونی ہے، لہذا اس اذان کی وجہ سے مزید کھایا جا رہا ہوتا ہے، تو جو کہ غلط ہے۔ صرف اتنی گنجائش موجود ہے کہ آپ کھا رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کھا لیں۔ تو افراط و تفریط سے بچ کر سحری کے تعلق سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اسے اختیار کیا جائے، یہی باعث خیر ہے اور اسی میں فلاح ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔